أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں پہاڑوں کا حال، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر، پھر کر چھوڑے گا زمین کو چٹیل میدان بنا کر، نہیں دیکھے گا تو زمین میں نہ کوئی موڑ اور نہ کوئی ٹیلا۔ اس دن پیچھے دوڑیں گے لوگ پکارنے والے کے، جس کی بات میں کوئی کجی نہیں ہے، اور دب جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے، پھر تو نہیں سنے گا سوائے آہستہ بات کے۔ اس دن فائدہ نہیں دے گی سفارش مگر جس کو اجازت دے رحمان اور راضی ہو اس کی بات سے۔ جانتا ہے اللہ جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ اللہ کا علم کے اعتبار سے، اور جھک جائیں گے چہرے اس اللہ کے سامنے جو زندہ ہے، سب کا قائم کرنے والا ہے۔ اور یقیناً تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور جو نیک عمل کرے گا حال یہ کہ وہ ایمان والا ہو، سو نہ تو وہ ڈرے گا ظلم سے اور نہ نقصان سے۔ اور اسی طرح سے ہم نے نازل کیا ہے اس کو قرآن عربی زبان میں، اور پھیر پھیر کر بیان کی ہیں ہم نے اس میں وعیدیں، تاکہ وہ پرہیز کریں۔ یا ڈالے ان کے دل میں سوچ، پس
بلند و برتر ہے اللہ، جو بادشاہ حقیقی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، اس سے پہلے کہ وہ پورا نازل کیا جائے آپ کی طرف، اس کا اترنا، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور یقیناً ہم نے عہد لیا اس سے پہلے آدم سے، تو وہ بھول گیا اور نہیں پایا ہم نے اس میں عزم کو، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب سجدہ کرو آدم کو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا، کہیں یہ تم دونوں کو نکال باہر نہ کر دے جنت سے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ تو بھوکا نہیں رہے گا جنت میں، اور نہ بے لباس رہے گا، اور یہ کہ تیرے لیے یہ ہے کہ جنت میں نہ تجھے پیاس لگے گی اور نہ تو دھوپ میں رہے گا۔ پھر وسوسہ ڈالا اس کو شیطان نے، کہنے لگا اے آدم، کیا نہ بتاؤں میں تجھ کو ہمیشہ رہنے والا درخت اور ایسی بادشاہی جو برانی نہ ہوگی۔ پھر آدم و حوا نے کھا لیا اس پھل میں سے، پھر ظاہر ہو گئی ان کے لیے ان کی پوشیدہ چیزیں، اور وہ اپنے اوپر جنت کے درختوں کو لگانے لگے۔ اور آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی، پھر وہ راہ سے ہٹ گیا، پھر اس کے رب نے اس کو منتخب کیا، پھر اس کی توبہ قبول کی اور راہ پر لگا دیا۔ فرمایا اللہ نے دونوں جنت سے اتر جاؤ اکٹھے، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، پھر جو اتباع کرے گا میری ہدایت کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا
اور نہ مشقت میں پڑے گا، اور جو اعراض کرے گا میرے ذکر سے تو بے شک اس کو اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دوں گا، اور ہم اس کو جمع کریں گے قیامت کے دن، اس کو اٹھائیں گے، ہم جمع کریں گے قیامت کے دن اس طرح کہ وہ اندھا ہوگا، کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں پہنچی تو تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج تجھے بھلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیں گے اس شخص کو جس نے زیادتی کی ہے اور ایمان نہیں لایا اپنے رب کی آیتوں پر، اور البتہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں کو ابھی ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ جو یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں جن کے گھروں میں، بے شک اس میں یقیناً عبرت کی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے یہ بات مقرر نہ ہوتی تو ضرور مدبیڑ ہو جاتی، اور اگر ایک وعدہ مقرر نہ کیا جاتا سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرتے رہیے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح بیان کیجیے، اور دن کے کناروں میں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، اور خبردار اپنی نگاہیں ان کی طرف نہ ڈالیے جن کو ہم نے سامان دے رکھا ہے، مختلف قسم کا ان میں سے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کی رونق ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس میں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور حکم دیجئے آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور آپ خود بھی اس پر قائم رہیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اور آخرت کا بہترین انجام تقوی کے لیے ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں
آ جاتی ہمارے پاس اس کی رب کی جانب سے کوئی نشانی، کیوں نہیں لے آتا یہ نبی ہمارے پاس اس کی رب کی کوئی نشانی؟ کیا نہیں پہنچ چکی ان کے پاس واضح نشانی جو اگلی کتابوں میں ہے؟ اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیں عذاب کے ذریعے اس سے پہلے، تو ضرور یہ کہتے اے ہمارے رب، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری جانب کسی رسول کو تاکہ ہم اتباع کرتے تیری آیتوں کی، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک انتظار کر رہا ہے، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، سو تم بھی انتظار کرو، پھر عنقریب تم جان لو گے کہ کون ہے سیدھے راستے پر چلنے والے اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 135 تک پڑھی گئی ہیں، اور الحمدللہ اسی پر سورہ طٰہٰ آج مکمل ہو گئی ہے، اور اسی طرح 16واں پارہ بھی آج مکمل ہو گیا ہے۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، قیامت کے حالات بیان کیے جا رہے تھے۔ اب جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، ان میں سے ابتدائی آیتوں میں بھی وہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ جب قیامت آئے گی تو یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو ان سے آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا رب ان پہاڑوں کو اڑا دے گا دھماکے سے، یہ ذرے ذرے کی شکل میں اڑیں گے۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، زمین میں کوئی پہاڑ نہیں ہوں گے۔ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، پھر تو دیکھے گا کہ زمین میں نہ تو
کوئی ٹیڑھا پن ہوگا اور نہ کوئی بلندی ہوگی. جیسے فی الوقت زمین جو ہے گول ہے، اس میں پہاڑ ہیں، اوپر نیچے ہے، لیکن اس دن اللہ یہ زمین کو ختم کر کے دوسری زمین پھیلائے گا. زمین بھی بدلی جائے گی، آسمان بھی بدلے جائیں گے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، قیامت کے دن یہ زمین بھی بدلی جائے گی، آسمان بھی بدلے جائیں گے. وہ زمین جب اللہ پھیلائے گا تو وہ زمین میں نہ پہاڑ ہوں گے، نہ ندی نالے ہوں گے، نہ درخت ہوں گے. وہ زمین بالکل روٹی کی ٹکیا کی طرح سے ہوگی، نہ اونچ نیچ ہوگی، نہ اس میں پہاڑ ہوں گے. ایک کنارے کا آدمی دوسرے کنارے والے کو دیکھ سکے گا. اولین و آخرین کو اللہ اس پر جمع فرمائے گا. یہ ہوگا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. چنانچہ آیتوں کا شان نزول سن لو. شان نزول بولے تو وہ سبب جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنو ثقیف کے ایک شخص نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قیامت کا جب شدید زلزلہ آئے گا، یہ پہاڑوں میں دھماکے ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑتے پھریں گے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. قیامت کا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو انسانوں کی نعشیں ایسے بکھریں گی جیسے پتنگوں کی نعشیں بکھرتی. برسات میں آتے دیکھو کیڑے، پروں والے، چونٹیاں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن صبح دیکھے تو پورے مرے ہوئے. ہاں جی، انسانوں کا یہی حال ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے اڑیں گے دھماکوں سے جیسے نداف جب جو ہے روئی کو دھنکتا ہے نا، اس کے ذرے اڑتے دیکھو، ہاں جی، روئی کے ذرے. تو پہاڑ ایسے ذروں کی طرح سے اڑ جائیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، رنگین دھنکی ہوئی روئی کی طرح سے اڑیں گے. رنگین اس لیے یہ پہاڑوں کا کلر ایک نہیں ہے، کہیں سفید پہاڑ ہیں، کہیں کالے ہیں. ہاں جی، اور کرناٹک میں جاؤ لال لال مٹی کے ہیں. اب مختلف قسم کے مختلف رنگ کے ہیں. جب یہ دھماکوں سے اڑیں گے ایسا معلوم ہوگا جیسے رنگین روئی کے ذرے بکھر رہے ہیں. تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. اسی طرح سے ایک اور روایت
قریش مکہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا جب حضور نے قیامت کے حالات بیان کیے، تو مشرکین مکہ نے پوچھا قیامت کے دن آپ کا رب ان پہاڑوں کا کیا کرے گا؟ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی یہ لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، سوال کر رہے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کا رب ان کو دھماکوں سے اڑا دے گا ذروں کی طرح، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، پھر تو نہیں دیکھے گا زمین میں کوئی ٹیڑھا پن اور نہ کوئی ٹیلا، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، تو تمام مخلوقات کو اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ جب سارے قبروں سے زندہ ہو کے نکلیں گے، جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک انتقال کر گئے ہوں گے، زمین میں دفن کیے ہوئے ہوں گے، وہ سب کو اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تم بولیں گے جس کو جلا دیا اور راکھ بن گیا تو پھر وہ راکھ کا آسمان پہ جاتی کیا؟ بھائی گنگا میں بھی ڈالے تو زمین میں جاتی ہے جی، یا زمین میں دفن کرے تو زمین میں رہتی۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اپنی قدرت سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ جب قبروں سے نکلے گئے پریشان ہو کر پوچھیں گے ایک دوسرے سے، من بعثنا من مرقدنا، اچھا سو رہے تھے ہمارے کو کون اٹھا دیا رے بھائی؟ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وعدہ تھا رحمان کا، تمہارے کو دوبارہ زندہ کروں گا بولا تھا نا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، پیغمبروں نے سچ کہا تھا، یہ وہی دن ہے۔ بہرحال قبروں سے نکلیں گے، اسی لیے قبر سادہ بناؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں پورے اینٹوں سے سیمنٹ وغیرہ سے پختہ بنا دے، پھر نکلتے وقت کیسا نکلنا رہے بھائی؟ سادے رہے تو زب بول کے نکل جاتے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میرے قبر کی زمین پھٹ جائے گی، سب سے پہلے میں باہر نکلوں گا، اور پھر میرے جو قریب ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابو بکر صدیق، عمر، یہ نکلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں بقی کی طرف چلوں گا، پھر جنت البقی کے جتنے ہیں نا مدفون وہ نکلیں گے، اور اس کے بعد پھر دنیا کے تمام انسان اپنی قبروں سے زندہ ہو کے نکلیں گے۔ ایک فرشتہ آواز دے گا چلو میدان حشر میں جمع ہو جاؤ، یومئذ یتبعون الداعی، اس دن پیچھے چلیں گے پکارنے والے کے، یعنی میدان حشر کی طرف،
لا عوج لہ، اس بات میں کوئی کجی نہیں ہے، یہ بات سچی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اس دن رحمان کے سامنے جب پہنچیں گے، اللہ کے سامنے، تو سب سائلنٹ ہو جائیں گے، چیخ پکار نہیں کریں گے، وہاں دب جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے، ادب سے کھڑے ہو جائیں گے۔ فلا تسمع الا ہمسا، اگر بات بھی کوئی کرنا چاہے گا بہت ہلو کریں گا، جیسے خسر پھسر کرتے نا، ہلو ہلو باتاں کرتے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی جو سفارش کر سکے، ہاں رحمان جس کو اجازت دے اور جس کی سفارش سے راضی ہو وہی سفارش کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے ہوگی، کیونکہ صغیرہ گناہ تو اللہ یوں ہی معاف کر دے گا، ہاں جی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بہت سے چھوٹے موٹے گناہ نیکیوں کی وجہ سے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، دوسرے کا فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بندو تم بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ میں یوں ہی معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی۔ کبیرہ گناہ بولے تو زناکاری ہے، چوری ہے، قتل ہے، کسی کو ناحق قتل کیا تھا، ہاں جی، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح جادو ٹونے کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹے وعدے کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ بیاز بٹا کھانا، جی سود کھانا، جوا کھیلنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ کسی پر جھوٹ تہمت لگانا، پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگانا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کافر اور مشرک کی آپ سفارش نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس بات کو خود بیان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، کفر کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی جس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، شرک پر ہو جائے، بس جی اس پر مہر لگ گئی کہ فی ناری جہنم خالدین فیہا، یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ تو انبیاء سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، مگر اللہ کی اجازت سے۔ فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی
مگر جس کو رحمان اجازت دے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کی بات سے راضی ہو. اسی طرح سے اولیاء کرام سفارش کریں گے، اسی طرح سے علماء سفارش کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سفارش کیا صرف اپنی امت کے لیے ہوگی؟ نہ، دو قسم کی شفاعت ہے آپ کی. ایک شفاعت تو تمام مخلوقات کے لیے ہوگی، مسلمان بھی آ گئے، کافراں بھی آ گئے، سب آ گئے، سب کے لیے ہوگی. وہ کون سی سفارش ہے؟ وہ سفارش حساب کتاب قائم کرنے کے متعلق ہوگی. کیونکہ جب مخلوقات قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے میدان حشر میں، تو فوراً حساب نہیں ہوں گا. ہاں جی، تقریباً 200 سال سے زیادہ انتظار میں میدان حشر میں کھڑے رہیں گے. تو بعض اتنا تنگ آئیں گے وہ انتظار کی گھڑی سے، وہ کہیں گے یار یہ اتنا انتظار ہم سے نہیں ہوتا، چاہے تو جہنم میں ڈال دو ہمارے کو، انتظار نہیں ہوتا. اب اس میں کچھ اچھے لوگ کہیں گے ذرا ٹھہراؤ، نبیوں کے پاس جا کے سفارش کریں گے. چنانچہ کچھ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ ہمارے بابا ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کہ سب انتظار میں ہیں، ذرا اللہ سے سفارش کرو، اللہ آ جائے اور ہمارا حساب کتاب لے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس مقام پہ نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے جنت میں رکھا، ساری نعمتیں دیا، صرف ایک چیز نکو کھاؤ بولا، تو میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے کھا لیا. آج اللہ بہت جلال میں ہے، اگر اس کے بارے میں پوچھ لیا تو آدم کہیں گے نہیں رے بھائی میں سفارش نہیں کرتا. ایسا کرو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے صاحب شریعت رسول ہیں. لوگ ان کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ تو سفارش کرو کہ اللہ حساب کتاب کے لیے آ جائے، حساب کتاب لے لے، سزا جزا دے دے. نوح علیہ السلام کہیں گے نہ، آج اللہ بہت جلال میں ہے، میں نے اپنے کافر بیٹے کی سفارش کی تھی تو اللہ ناراض ہو گیا تھا. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، خبردار نوح اپنے بیٹے کی سفارش مت کر کہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس نے کفر کیا ہے. تو حضرت نوح فرمائیں گے آج اللہ اس کے بارے میں اگر پوچھ لیا تو کہیں گے میرے سے نہیں ہوتا. تم ایسا کرو ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں، کہیں گے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، آپ سفارش کیجیے اللہ سے، اللہ حساب کتاب کے لیے آ جائے. ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس مقام پہ نہیں ہوں، کیونکہ میں نے 3 باتیں ایسی کہی تھی جو بظاہر جھوٹ لگتی تھی، حقیقت میں جھوٹ نہیں تھی. اگر اللہ اس کے بارے میں پوچھ لیا تو آج اللہ جلال میں ہے. تو بولیں گے وہ 3 باتیں کون سی تھی جو بظاہر جھوٹی تھی؟
ایک تو یہ جب قوم کے لوگوں نے آپ کے والد نے آپ کو ان کے میلے میں لے جانا چاہا تو آپ نے ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ میں تو بیمار ہو گیا ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے. ہاں جی، والد سمجھے صحیح بھی بیمار ہوا تو کہا اچھا جا گھر کو جا کے اوڑھ کے سو جا. موقع ہی ملا. گھر کو آئے، سب پورا گاؤں خالی ہوا. آپ رات میں اٹھے، باپ کی ہتھوڑی لے کے بت خانے میں پہنچے اور پوروں کو زخمی کر دیا اور ہتھوڑا بڑے کے گڑے میں لٹکا دیا، بڑے بت کے، اور آ کے اوڑھ لے کے سو گئے. تو یہ ایک بات جو ہے بظاہر جھوٹ تھی، بیمار نہیں تھے، لیکن کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار. اچھا، دوسری بات، جب قوم کے لوگ آئے پوچھا، معلوم ہوا ابراہیم یہاں تھا. قوم کے بڑوں نے کہا بلاؤ اس کو سامنے. جب بلایا گیا تو پوچھا قوم کے بڑوں نے، من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے بتوں کی حالت کس نے بنائی؟ آپ نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ارے بڑے کے ہاتھ میں ہتھوڑا دکھ رہا، بڑے کے گلے میں، یہ چلر اس کو ٹینشن دیے ہوں گے، انہیں سب کو مارا ہوں گا. ذرا پوچھو نا بیچاروں سے کون مارا رہے تمہارے کو. اتنا شرمندہ ہوئے قوم کے لوگ. انہوں نے کہا تو جانتا ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا افسوس تم پر اور جن کی پرستش کرتے ہو، یہ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. یہ معبود کیسے ہو سکتے؟ لوگوں نے کہا خبردار ہمارے بتوں کو کچھ بولا تھا. اور کہا ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، اپنے بتوں کی مدد کرو. اور تیسری بات، جب ملک مصر سے گزر رہے تھے آپ، وہاں کا بادشاہ بڑا عیاش، اس نے حکم دے رکھا تھا سرحد کے سپاہیوں کو، اگر خوبصورت عورت یہاں سے گزرے اسے فوراً اٹھا کے میرے پاس لاؤ، اگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے اسے قتل کر دو، اور دوسرا کوئی عزیز ہے تو اس کو قتل نہ کرو. جب آپ حضرت سارہ کے ساتھ وہاں سے سرحد سے گزرنے لگے، سپاہیوں نے روک لیا، پوچھا یہ عورت کون ہے تمہاری؟ آپ نے فرمایا میری بہن ہے. آپ لو، عورت کو بہن بول دیے. تو اس کی اصل تو جو ہے ظاہر میں جھوٹ معلوم ہوتا، اصل جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی چچیری بہن تھی، چچا کی بیٹی تھی. ہاں جی، پرانے رشتے کے اعتبار سے فرما دیا، بات سچی تھی لیکن بظاہر جھوٹ معلوم ہوتی. یا اس وقت سرزمین پہ یہ دونوں ایمان والے تھے، اس اعتبار سے دینی بہن ہو گئی. بہرحال ایسی یہ تین باتیں ہیں جو بظاہر جھوٹی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں جھوٹی نہیں تھی. تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے آج اللہ بہت جلال میں ہے، کہیں ان کے بارے میں پوچھ لیا تو؟ فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا سفارش. تو موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ، اللہ نے جن سے کلام فرمایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے جی حضرت تم تو بھی سفارش کرو. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں رے بھائی میں نہیں کرتا. کیوں؟ وہ کہیں گے میرے ہاتھ سے ایک فرعونی کا مرڈر ہو گیا تھا، انہیں ظالم ظلم کر رہا تھا غریباں پہ. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا، کیوں ظلم کر رہے غریباں پہ؟ انہیں الٹی بات کرا، انہیں بولا جا رہے تو ہمارے بادشاہ کے پاس پھگٹ پڑھ کے کھا رہا بیٹا، ہمارے کو سمجھا رہا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا بات؟
اس نے جو ہے اور گستاخی کی، آپ کو بڑا غصہ آیا، اٹھا کے جو مارا ہے ایک پھیٹ، انہیں الٹ کے جو گرا اس کا دم ہی نکل گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، مارنا بلکہ نہیں مارے مگر ہاتھ ہتھوڑا پڑ گیا اس پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج اللہ بہت جلال میں ہے، کہیں اس کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لے۔ ایسا کرو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ روح اللہ ہیں، آپ سفارش فرمائیے، اللہ حساب کتاب لینے کے لیے آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس مقام پہ نہیں ہوں، کیونکہ لوگوں نے مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کا شریک قرار دیا، حالانکہ ہم نے نہیں کہا تھا۔ آج اللہ جلال میں ہے، کہیں اس کے بارے میں پوچھ لیا تو تم ایسا کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ پھر میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے، اللہ حساب کتاب قائم کرے۔ تو میں کہوں گا ہاں میں اس کا حقدار ہوں اور میں سفارش کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ کر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور اتنے طویل سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، قل تسمع، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور اللہ سے درخواست کروں گا پروردگار تیری مخلوق پریشان حال ہے، پروردگار حساب کتاب کے لیے تشریف لائیے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ میری شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جھرمٹ میں، بادلوں کے سایوں میں تشریف لائے گا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربک، کافروں کو اسی بات کا انتظار ہے کہ فرشتے آئے بادلوں کے سائبانوں میں اور آپ کا رب بھی آ جائے، لیکن اس وقت پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی ایمان لانے کی، حساب کتاب شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کی وجہ سے حساب کتاب کے لیے تشریف لے آئے گا، اور پھر حساب کتاب تمام مخلوقات کا لے گا۔ تو یہ آپ کی جو شفاعت ہے یہ تمام مخلوقات کے لیے ہوگی، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت۔ اس کے بعد پھر انبیاء، فرشتے، اہل اللہ شفاعت کریں گے، تو وہ شفاعت ایمان والے گنہگاروں کے بارے میں ہوگی۔
کافروں کے لیے شفاعت وہاں کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے شرط لگائی، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ جس سے راضی ہو اور اس کی بات سے بھی راضی ہو، ایسے سفارش کرنے والی کہ اللہ شفاعت قبول فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کافر اللہ سے تو راضی ہی نہیں ہے، تو نبی کی سفارش کافر کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ تو فرمایا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، اس دن کام نہیں آئے گی سفارش مگر اسی کے جس کو اجازت دے گا رحمان، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اس کی بات سے راضی ہو جائے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے تھا، جو کچھ اس کے بعد ہوگا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، مخلوق سے پہلے کون تھا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، مخلوق کے بعد پھر کون رہے گا اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اس کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اللہ جس کو کچھ علم دے اتنا ہی جان سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، چہرے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، خوار ہوں گے اس اللہ کے سامنے جو زندہ ہے، اس پہ کبھی موت طاری نہیں ہوگی، اور جو ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور یقیناً وہ تباہ برباد ہوگا جو ظلم کا بوجھ اٹھائے، یعنی کسی پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا، اس کو سزا دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، جو بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ ایمان والا ہو تو اس کو نہ خوف ہوگا حق تلفی کا اور نہ نقصان کا۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، بندے جو عمل کیے ہیں اللہ اسی کی سزا یا جزا دے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح سے ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی زبان میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی اس میں وعیدیں، اللہ کے عذابات سے تم کو ڈرایا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچیں۔ وَيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور دل میں سوچے سمجھے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بلند و بالا ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب قرآن کریم آپ پہ نازل ہو رہا ہو تو آپ پہلے اطمینان سے سنیے جبرائیل سے، اس کے بعد پھر یاد رکھ لیجئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، جب جبرائیل قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے تھے تو حضور ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور اسی وجہ سے اپنی زبان کو حرکت زیادہ ہوتی تھی، زیادہ دیتے تھے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به،
میرے حبیب، آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے قرآن آپ کے دل کے اندر محفوظ کرنا اور اس کو پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے. ہم آپ کو یاد بھی دلائیں گے اور آپ کو پڑھوائیں گے بھی. ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن کے معنی، اس کے مطلب، یہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے. اس کو فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وحی کے پورا ہونے سے پہلے آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ ہم آپ کو یاد دلائیں گے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہیے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما. معلوم ہوا علم کی کوئی انتہا نہیں. ہاں جی، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے. اس لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں سب سے بڑا عالم ہوں، نہ، کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں، اور سب سے زیادہ علم والا تو اللہ ہے. علیم خبیر، عالم الغیب والشہادہ، وہ تو اللہ ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، دعا کیجیے اللہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس لیے ہر مسلمان یہ دعا کرنا چاہیے ربی زدنی علما. خاص طور سے جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ یہ دعا ضرور پڑھے ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما. علم کی کوئی انتہا نہیں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پھر بیان کیا. دیکھو قرآن کریم میں کئی جگہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں. ہاں جی، ان کی تاریخ، ان پر اللہ کے احسانات اور شیطان کی دشمنی، وہ پورا واقعہ بار بار بیان کیا گیا. اور اللہ نے فرما دیکھو تمہارے اماں بابا کو شیطان جنت سے نکلوایا، کہیں وہ شیطان تمہیں جنت سے روک نہ دے، ذرا اس کے بہکاوے میں نکو آؤ. تمہارے اماں بابا کو بہکا کے نکالا، تمہارے کو کیا چھوڑتا کیا انہیں؟ ہاں جی، لہذا اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اس کے بہکاوے میں مت آؤ. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے پہلے ہی آدم سے عہد لیا تھا. فَنَسِيَا، آدم بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. کیا ہے وہ عہد جو آدم بھول گئے تھے؟ دیکھو حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو آدم کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا.
تو آدم کی جو نسل قیامت تک دنیا میں آنے والی تھی وہ سب ذروں کی شکل میں موجود ہو گئے. اور ہر ایک کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ نے نور کی ایک چمک پیدا کر دی. جب وہ پورے ذروں کی شکل میں آدم کے سامنے لائے گئے تو آدم نے پوچھا اللہ یہ کون ہے یہ؟ اللہ نے فرمایا تیری اولاد ہے جو دنیا میں آئے گی. آدم علیہ السلام نے دیکھا اس میں سے ایک کو ذرا زیادہ چمک رہا ہونا ہے. آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ کون ہے یہ؟ آدم نے فرمایا یہ داؤد ہے تیری اولاد میں سے. آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرے یہ بچے کی کتنی عمر ہوگی؟ اللہ نے فرمایا 60 سال. آدم نے کہا اللہ بہت کم ہوتی، ذرا 40 سال بڑھا کے پورا راؤنڈ فگر کر دے، 100 سال کر دے. اللہ نے فرمایا آدم نہ، ہاں اگر تو اپنی عمر میں سے 40 سال اس کو دے دے تو میں 100 سال پورے کر دیتا ہوں. آدم نے کہا ٹھیک ہے، میرے عمر میں سے 40 سال میں نے اس کو دے دیے. اللہ نے فرمایا آدم تیری عمر 1000 سال ہوں گی. 1000 سال عمر تھی آدم علیہ السلام کی، اور ان کے اولاد میں سے نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال ہوئی، کیونکہ 40 سال میں پیغمبر بنے. 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے. قوم نہیں مانی، بد دعا کی، طوفان آیا، پوری قوم تباہ ہو گئی. سوائے نوح کے کشتی میں جو ایمان والے تھے اتنے ہی بچ گئے. اس طوفان کے بعد نوح اور 60 سال زندہ رہے. کتنے ہوئے مارو حساب، ہاں جی، وہ 40 950 اور 60، 1050 سال نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی، اور آدم علیہ السلام کی 1000. تو آدم سے اللہ نے فرمایا میں تو نہیں دیتا، تو اپنی عمر میں سے 40 سال دے تیرے بیٹے کو. آدم نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی عمر میں سے 40 سال اس کو دے رہا ہوں. خیر، جب آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال کی ہو گئی، اللہ نے ملک الموت کو بھیجا. موت کا فرشتہ آیا، السلام علیکم، تمہاری روح نکالنے کو آیا ہوں. آدم بولے اور 40 سال باقی ہے میرے، اتنے جلدی آ گیا بیٹا. فرشتے نے کہا 40 سال تم تو بیٹے کو دیے نا جی 40 سال، اب 1000 میں سے 40 مائنس کرے تو کتنے رہتے؟ 960 پورے ہو گئے. چلو. آدم نے کہا میں دیا چ نہیں کسی کو عمر، سانپ بدل گئے نا. ملک الموت نے کہا پروردگار یہ تیرا نبی کیا بول رہا دیکھ. اللہ نے فرمایا آدم بھول گئے، ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ 40 دیے تو دیے، اور اپنی طرف سے 40 آدم کو دیتا ہوں. اس کے بعد 40 سال اور زندہ رہے. جب پورے 1000 سال کی عمر ہوئی تب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اس کو فرمایا
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے آدم سے عہد لیا تھا اس سے پہلے. فَنَسِيَا، آدم بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا. اچھا اسی طرح سے وہ جنت میں وہ گیہوں کا درخت بتا کے کہا تھا اس کے پاس نکو جاؤ نکو کھاؤ. ہاں جی، وہاں بھی بھول گئے، کھا لیا. پھر پنشمنٹ میں نکالے گئے تب احساس ہوا. اللہ نے فرمایا آدم بھول گئے. اسی لیے کہتے ہیں سب سے پہلا انسان سب سے پہلے بھولنے والا ہے. بابا بھولے تھے، بیٹے بھی بھول جا رہے اور بیٹیاں بھی بھول جا رہے ہیں. فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. کتنے بج رہے اس میں سامنے گھڑی میں؟ 2:40 ہو رہے. میں ہمیشہ بول رہا ہوں سامنے کے گھڑیاں ذرا اچھے لگاؤ رے بھائی. یہ پورے عیسائی صاحب کے گھڑیاں دکھ رہی ہے. کوئی تو بھی ایک صاحب ذرا اچھی گھڑی لگا. نہیں وہ صاحب اچھی ہے، وہ سیل گیا ہوں گا پھر آنا کب ہونا ہے جی. کتنے بج رہے ہیں؟ 10:13 ہو گئے. ٹھیک 23 ہو گئے کیا؟ ابا تو ذرا آئندہ گھڑی ذرا سامنے تھوڑا چیک کر لو نا جی، پہلے 1-2 گھنٹے پہلے چیک کر لو. تو ہوتا کیا ہے، تم تو کب تک بھی بیٹھتے، یہ ہماری بہنیں بیٹیاں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتی نا جی. ہاں جی خیر. تو اللہ نے فرمایا آدم بھول گئے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے میری امت سے بھول چوک معاف کر دی. اگر مسلمانوں سے کوئی بھول ہو گئی اللہ اسے معاف کر دے گا. مثلا روزہ رکھے جی اور بھول کے کھانا کھا لیے، فل حلق تک کھا لیے. کسی نے کہا ابے روزہ ہے نا، آپ اگر ایک دانہ بھی کھائیں گا روزہ ٹوٹ جائے گا. پہلے حلق تک کھایا بھول کے، وہ معاف. اب ایک خطرہ بھی پانی کا پیئیں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پہلے جو کھایا فل بیٹا وہ بھولے سے. اللہ نے اس امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا. رفع عن امتی الخطأ والنسیان، بھول چوک معاف ہے. تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، زمین پہ بنایا. آدم کا پتلا، اس میں روح ڈالی اور پھر آدم کو جنت میں بلا لیا، جنت میں رکھا. آدم پیدا ہوئے جمعہ کے دن اور جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل کیے گئے اور جمعہ کے دن ہی جنت سے زمین پہ اتارے گئے اور قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی. اب وہ کون سا جمعہ ہے عمل صاحب، ہمارے کو نہیں معلوم. حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا سائل کی شکل میں آ کر اخبرنی عن الساعہ، مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی. حضور نے جواب میں فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. قیامت کے بارے میں پوچھنے والے کو جیسا نہیں معلوم جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی میرے کو بھی نہیں معلوم. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کا فکس دن اور فکس تاریخ اور فکس وقت، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، علم الاسماء.
تمام کائنات کی چیزوں کا علم، اور اس کے بعد امتحان لیا فرشتوں کا اور آدم کا۔ اس امتحان میں آدم کامیاب ہو گئے، فرشتے فیل ہو گئے۔ فرشتے جب دیکھے ارے ہماری بات کا ہے مگر اتنا بڑا علم ہے اس کو، تو فرشتے متاثر ہوئے۔ تب اللہ نے آدم کی فضیلت اور زیادہ ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لِآدَمَ، سب آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اب سوال یہ، سجدہ تو اللہ کے سامنے ہوتا ہے، تو یاد رکھو سجدہ اللہ ہی کے لیے تھا، آدم کی حیثیت قبلے کی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ آدم کو جو سجدہ تھا عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تعظیماً فرشتے جھک گئے آدم کے سامنے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا۔ تم بولیں گے انہیں وہاں رہتا تھا کیا؟ ہاں، جنت کا انچارج تھا، لیکن جب اکڑ آئی اس میں تکبر کیا، اللہ نے فرمایا گیٹ آؤٹ، چل یہاں سے نکل جنت سے۔ بڑا ذلیل ہو کر وہاں سے نکلا، مردود کر دیا گیا ہو۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، اللہ نے فرمایا آدم دیکھ، یہ جو ابلیس ہے نا، یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیری بیوی حوا کا بھی دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، کہیں یہ تم دونوں کو کسی طرح جنت سے نکال نہ دے۔ اور جنت سے نکل گئے رے، دنیا میں بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ فَتَشْقَى، جنت ہے تکلیفوں کی جگہ، کیونکہ یہاں محنت کرنا پڑتا، کمانا پڑتا ہے، تب جا کے چار پیسے ہاتھ کو آتے، اور وہ بھی گھر کو لا کے دیے۔ عورت پھر کرکریاں کرتی، میں یہ لاؤ بول رہی تھی، گوشت لاؤ بول رہی تھی، ابھی ارے یہ چار پیسے کتنی محنت کے بعد آتے۔ دنیا میں کوئی سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا نہیں ہوا، یہاں تو محنت کرنی پڑے گی۔ کروڑ پتی کی اولاد ہے، ہاں جی، اسے بھی محنت کرنی پڑے گی، اور جو محنت نہیں کر رہے ایدی باپ کا مال خارج ہو جا رہے، تو ایسی ایدیوں کو بیماریاں لگ جاتے ہیں، ہاں جی، محنت کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے دونوں کا۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، کہیں یہ تمہارے کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ ویسی ہوا، اس نے اس درخت کے بارے میں ایسی پٹی پڑائی، آدم ہوا دونوں کھا لیا اس کا پھل، پنشمنٹ میں نکالے گئے جنت سے۔ اللہ نے فرمایا آدم جنت میں آرام ہے، دیکھ نافرمانی نہ کو کر، اگر یہاں سے نکلا رہے فتشقى، مشقت میں پڑ جائے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو آدم سری لنکا میں اتارے گئے، حضرت حوا جدے میں اتاری گئی عرب میں، اور سانپ اصفہان میں ایران میں، اور شیطان ابلیس دست میسان میں اتارا گیا۔ اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمنا ہیں، ذرا بچ کے رہنا۔ پھر آدم علیہ السلام کو بھوک لگ گئی، فل بھوک لگ گئی، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا کچھ اناج کے دانے لی جا ذرا۔ چنانچہ کچھ گیہوں، کچھ چاول، اور جی جبرائیل لے کر آئے۔ آدم سے کہا آدم اس کو زمین میں کاشت کرو، زمین میں۔ آدم نے کہا کیسا کرو، میرے کو آتا ہی نہیں کھیتی کرنا۔ اللہ نے ایک لال بیل اتارا، بیل
اور آدم نے اس کے ذریعے سے زمین کو جوتا اور اس میں دانے ڈالے. جب وہ فصل آ گئی تو آدم علیہ السلام نے اس کو توڑا. کہا اللہ اب اس کو کھانا کیسا؟ اللہ نے فرشتہ بھیجا، ذرا اس کو بتا. فرشتے نے ایک پتھر پہ دانے رکھ کے دوسرے پتھر سے اس کو کوٹا، پیسا، آٹا بن گیا. کہا اب اس کی روٹی بنا. آدم نے کہا کیسی روٹی رہتی میرے کو نہیں معلوم. کہا پہلے انگار جلا یہاں چولہا اور اس کے اوپر پتھر رکھا، پتھر گرم ہوا، پھر گوندھ کے آدم نے بڑی مشکل سے روٹی بنائی ہے جی. اب دیکھو مسلمانوں، تم بھی کھانے پکانے کو سیکھو. عورت میکے میں چلی گئی رس کے تو کیا بھوکے مرتے کیا؟ ہاں جی. خیر جماعتوں میں جا کے تو سب آتا اس کو، جماعتوں میں سب سیکھ لیتے. بہرحال آدم نے کیسی ویسی روٹی بنائی اور اس کو سیکا، روٹی تیار ہو گئی. آدم علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھے. آدم کی ہائٹ بہت اونچی تھی، 60 گز کے تھے. پہاڑاں چڑھنا بولے تو کوئی مشکل نہیں تھا. ایک پہاڑ پہ بیٹھ کے روٹی ہاتھ میں لے کے ایسا توڑ کے کھانا چاہ رہے ہیں. اچانک روٹی ہاتھ میں سے پھسل گئی، لے کھائی میں چلی گئی. آدم علیہ السلام اتنا پریشان ہوئے، اتنی محنت سے پکائے تھے روٹی، ہاں جی، ہاتھ سے نکل گئی. اللہ نے فرمایا آدم ہم تو بولے تھے نا جنت میں پھل نکو کھا رہے، کھا لیے، اب یہاں تو پریشانی ہے. ہاں جی، زمین کی کاشت کرنا، فصل اگانا، روٹی بنانا، پھر پکانا، پھر کھانا. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. کہیں ابلیس تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. جنت میں سب سہولتیں، جنت میں کبھی بھوکا نہیں رہیں گے، جنت میں کبھی بے لباس نہیں رہیں گے. یہاں کھانا فری ہے، کپڑے فری ہیں جنت میں. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. آدم جنت میں نہ تو پیاسا رہے گا اور نہ دھوپ میں رہے گا. جنت میں چھاؤں ہے، پینے کو پانی ہے، ہاں جی، کھانے کو ہر چیز ہے. دیکھ نافرمانی نکو کر، ورنہ یہاں سے نکل کے باہر چلے گئے رے تو وہاں بہت مشقت اٹھانی پڑے گی. بہرحال آدم حوا نے وہ پھل کھا لیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ یہ ملاقات عالم مثال میں ہو گئی. دیکھو خواب میں انسان جو دیکھتا نا تو وہ نہ عالم دنیا ہے، نہ عالم آخرت ہے، نہ عالم برزخ ہے، بلکہ وہ عالم مثال ہے. اب عالم مثال بولے تو کیا، ذرا مضمون اوگڑ ہے، تمہارے سر پہ سے جائیں گا، ٹائم ختم ہو رہا، اس لیے پھر کسی وقت بیان کریں گے. عالم مثال. تو آدم سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ بھی بابا آدم ہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں. کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت اللہ جنت میں رکھا تھا، ہر نعمت دیا تھا، ایک چیز نکو کھاؤ رے بولے تو کھا لیے، کئی کو کھانا تھا.
خود بھی پریشان ہوئے، اولاد بھی تمہاری پریشان دنیا میں، نہیں کھانا تھا نہ کئی کو کھائے۔ آدم نے پوچھا کیا تم موسیٰ ہو؟ کہا جی۔ کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہا جی۔ کہا اللہ نے اپنی کتاب تورات تم پہ نازل فرمائی نا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ حضرت آدم نے فرمایا میری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے تورات کو لکھا تھا، اور اس تورات میں لکھا تھا آدم وہ پھل کھائیں گا اور جنت سے نکالا جائے گا۔ آپ بتاؤ، میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہوا تھا، اب میرے سے کیا غلطی ہوگی بتاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بحث میں آدم علیہ السلام جیت گئے، موسیٰ ہار گئے۔ یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ آدم وہ پھل کھائے گا، کیونکہ اصل میں یہ زمین کو آباد کرنا تھا انسانوں سے، تو یہ سب پرسوزر تھا۔ فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے آدم کو وسوسہ ڈالا۔ کیا کہنے لگا؟ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ آدم و حوا جنت میں گھومتے تھے، یہ انہیں تڑی پار تھا، یہ ابلیس جو ہے نا تڑی پار تھا، انہیں ان کے انتظار میں گیٹ کے پاس آ کے کھڑے ہو گیا۔ آدم حوا گھومتے گھومتے گیٹ کے پاس آ گیا، اب انہیں سامنے آیا، اتنا رو رہا پوچھو مت، عورتیں بہت رحم دل۔ حضرت حوا نے کہا پوچھو نا جی بیچارہ بہت رو رہا، کئی کے ہاتھ سے رو رہا کیوں؟ آدم نے پوچھا کیوں رے، کیوں رو رہا؟ اس نے کہا میرے بارے میں نہیں تمہارے بارے میں سوچ کے رو رہا ہوں۔ ہمارے بارے میں؟ کہا کیوں؟ کہا اللہ نے جس درخت کے پھل سے منع کیا وہ درخت کون سا ہے معلوم؟ اس کا پھل جو بھی کھا لے انہیں ہمیشہ زندہ رہتا، انہیں مرتاش نہیں، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہتا۔ آپ دیکھو الٹی پٹی پڑھا دیا نا۔ اب حضرت حوا نے تقاضا شروع کیا، چلو جی اپن کھائیں گے۔ آدم نے کہا نکو، اللہ منع کیا ہے۔ شیطان نے دیکھا میرے ہاتھ سے نکل جا رہے نا، اسی وقت قسم کھایا، کہنے لگا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کوئی دشمن تھوڑی ہوں۔ حوا تو آ گئی اس کے اس لالچ میں، آدم آ گئے اس کے قسم، جھوٹے قسم کی چکر میں۔ اس کے بعد آخر حضرت حوا کے تقاضے پہ وہاں تک پہنچے۔ آدم پھر بھی ڈر رہے تھے، آگے نکو۔ حوا نے کہا جی میں کھاتی ہوں، میں توڑتی ہوں، کیا ہوتا میرے کو ہوں گا۔ حوا نے اس میں سے 3 دانے توڑے، ایک کھا لیا کچھ بھی ری ایکشن نہیں، دوسرا کھا لیا نو ری ایکشن۔ اب ایک دانہ بچ گیا، محبت سے دیا جی تم بھی کھانا۔ عورت محبت سے زہر بھی دیے نا انہیں برابر پی کے مر جاتا۔ اللہ نے محبت ہی ایسی رکھی، جی بڑی محبت سے دیا، آدم نے کھا لیا۔ جیسی کھایا دونوں کے لباس زب بول کے نیچے گر گئے، بے لباس ہو گئے، اب گھبرا گئے۔ اب وہاں دوسرے کپڑے توڑی تھے پہننے کو، جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے چھپانے کے اعضاء کو چھپانے لگے اور بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ کہا اللہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام نے تسلیم کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اب یہاں سے نکل جاؤ۔
نافرمان میری جنت میں نہیں رہ سکتے۔ آدم اتارے گئے، حوا اتاری گئی، آدم روتے رہے، تقریباً 200 سال مارے شرمندگی کے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، اللہ اتنے احسان کرے تھے، ایک چیز نکو کھا بولے تو برابر کھا لیے۔ آخر اللہ کو رحم آ گیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے آدم کے دل میں توبہ کے کلمات ڈال دیے۔ آدم نے ان کلمات سے اللہ سے دعا کی، توبہ اللہ سے کی، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ آدم کو بھی معاف کر دیا، حوا کو بھی۔ یہ شیطان بیٹا انہیں بھی معافی مانگتا، اللہ اسے معاف کرتا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی۔ ہٹ، میں کیا غلط تھا کیا؟ میں کہیں کو سجدہ کرتا اس کو، اپنے ضد پہ اڑا رہا، مردود ہو گیا۔ تو فرمایا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ ابلیس نے کہا آدم کیا نہ بتاؤں میں تمہیں ایسا درخت جس کا پھل کھا لیے تو ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کے جسم کے چھپانے کے اعضاء وہ بے لباس ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اپنے جسموں کو جنت کے درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی لغزش ہوئی، وہ آدم راہ سے ہٹ گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اللہ نے آدم کو پھر اپنے قریب لیا اور آدم کی توبہ قبول کی۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے منتخب کیا، آدم کے رب نے آدم کو منتخب کیا، پھر توبہ قبول کی۔ وَهَدَىٰ، اور ہدایت دی، پھر پیغمبر بنایا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں آدم نبی تھے، ان کی طرف اللہ کی جانب سے وحی آتی تھی۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، آدم سمجھے اور بلاتے کیا ہے کہ توبہ ہو قبول ہونے کے بعد۔ اللہ نے فرمایا نہ، حکم آرڈر، چلو یہاں سے نکل جاؤ، دونوں یہاں سے نکل جاؤ اکٹھے۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ شیطان انسان کا دشمن، انسان شیطان کا۔ شیطان گناہ کرا کے انسان کی کمر توڑ دیتا، انسان توبہ کر کے اس کی کمر توڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ پورے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے، شیطان کی پوری محنت بیکار چل جاتی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا پھر میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا۔ وہ ہدایت اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا پروردگار دنیا میں آنکھوں والا تھا، تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ فرمائے گا یوں ہی دنیا میں میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھی تو اس سے اندھا بنا رہتا تھا۔
آج اسی طرح تجھے بھلایا جا رہا ہے جیسے تو نے دنیا میں میری آیتوں کو، میرے احکامات کو بھلایا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جاتا ہے، اپنی رحمت سے دور کیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح سے ہم بدلہ دیں گے اس کو جو حد سے تجاوز کرے۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان نہ رکھے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت شدید ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ ہم نے آگے آیتیں پڑھی ہیں، وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ جتنے بھائی اور بہنیں، بیٹیاں اس مجلس میں حاضر ہیں، یا اللہ سب کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کی عمروں میں، رزق میں، صحت میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔